مسیح میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو۔ کیا ابراہیمی مذہب سے پہلے فلسطینی اسرائیل کی سرزمین پر موجود تھے؟ اس سوال کا جواب ہم اس ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ فلسطین اور اسرائیل کی تاریخ ایک پیچیدہ اور متنازع موضوع ہے، جس کی جڑیں گہری داستانوں اور متضاد نقطہ نظر سے بری ہوئی ہیں۔ موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے فلسطین کے وجود اور اسرائیل کے ساتھ اس تعلقات کے تاریخی تناظر میں غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد فلسطین کی ابتدا کا جائزہ لینا، اس کی قدیم جڑوں کو سراغ لگانا ہے۔ فلسطین کی تاریخ اور اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات پر بحث کرتے وقت اس تاریخی تناظر کو سمجھنا ضروری ہے جس میں یہ دونوں مملکتیں ابھریں۔ فلسطین کے نام سے جانا جانے والا خطہ ایک بھرپور اور پیچیدہ تاریخ رکھتا ہے جو ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ فلسطینیوں کا تعلق مصر کے قبائل اور نمرود سے ہے، جس کا ذکر ہمیں بائبل کی پہلی کتاب پیدائش 10 باب کی 13ویں آیت میں ملتا ہے، جس میں یوں لکھا ہے: اور مصر سے لودی اور انامی اور لہابی اور نفتوہی اور فتروسی اور کسلوہی، جن سے فلسطی نکلے اور کفتوری پیدا ہوئے۔ میری تحقیق کے مطابق فلسطی ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا جو دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر اس علاقے پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب اسرائیلی مصر سے نکلے تو خدا نے ان کو ان کے علاقے سے دور رکھا تاکہ جنگ نہ ہو۔ ان سارے قبائل کے ساتھ اور ان سے دور رہتے ہوئے تمام اسرائیلی وعدے کی سرزمین پر پہنچ جائیں، جس کی حدود اور پیمائش خدا نے حضرت موسیٰ کو بتائی تھی۔ اسرائیل ملک وجود میں آنے سے پہلے اس علاقے میں لوگ تھے، مصر، نمرود اور بہت سارے دوسرے قبائل کی شکل میں، جو خدا کو نہیں مانتے تھے، پر وہ فلسطی یا فلسطینی نہیں تھے، اور نہ ہی ملک فلسطین کا کوئی وجود تھا۔ فلسطی ایک چھوٹا قبیلہ تھا جن کے قد بہت زیادہ اور جنگجو تھے۔ یہ دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر بار بار اسرائیلیوں سے جنگ کرنے کے لیے آتے تھے اور بار بار اسرائیلیوں کو للکارتے تھے کہ کہاں ہے تمہارا خدا، آؤ ہمارے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ان کے ساتھ جنگ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ حضرت داؤد نے ان کے سپہ سالار جاتی جولیت کو اس کی تلوار سے ہی قتل کر دیا تھا۔ حضرت داؤد کے خاندان نے تقریباً 6 یا 7 جاتی جولیت کو مارا قتل کیا تھا۔ جاتی جولیت ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو قد داور اور خاص طور پر جنگ کے لیے تیار لوگ ہوتے تھے۔ 19ویں صدی کے آخر میں عرب قوم پرستی نے فلسطین کے سیاسی منظر نامے کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا، جیسے ہی پڑوسی عرب علاقوں نے زوال پذیر عثمانی سلطنت سے آزادی کی کوشش کی۔ فلسطینیوں نے اپنی قومی شناخت کا احساس پیدا کرنا شروع کیا۔ اس بڑھتی ہوئی عرب قوم پرستی کا خطے کی خود ارادیت کی خواہشات پر دیرپا اثر پڑا، اور جب خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا وعدہ کی سرزمین پر برطانوی کنٹرول آیا تو پہلی جنگ عظیم اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو فلسطین کا انتظام کرنے کا مینڈیٹ دیا۔ برطانوی حکومت کی طرف سے جاری کردہ بلفور اعلامیہ 1917 میں فلسطین میں یہودیوں کے قومی گھر کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا گیا۔ اس اعلان نے بعد میں یہودیوں اور عرب برادریوں کے درمیان کشیدگی اور تنازعات کی بنیاد رکھی۔ برطانوی حکومت کے دور میں فلسطین میں یہودی اور عرب کمیونٹیز کے درمیان کشیدگی میں اضافہ دیکھا گیا۔ برطانوی پالیسیوں اور وعدوں کی متضاد تشریحات کے ساتھ مسابقتی قومی امنگوں نے پرتشدد جھڑپوں اور بدامنی کو جنم دیا۔ فلسطینی ریاست کا سوال تاریخی اور سیاسی بحثوں سے بالاتر ہے۔ یہ تمام فریقین کے لیے پائیدار امن، بقائے باہمی اور انصاف کی تلاش کا معاملہ ہے۔
جیسے کہ بین الاقوامی برادری اسرائیل فلسطینی تنازع کی پیچیدگیوں سے نبردہ ازما ہے۔ یہ بات چیت افہام و تفہیم اور ہمدردی کو فروغ دینا بہت ضروری ہے تاکہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے لیے یکساں طور پر منصفانہ اور دیر پا حل تک پہنچ سکے۔ آخرکار ہر کوئی ایک ایسے مستقبل کا مستحق ہے جو تنازعات کے بوجھ سے آزاد ہو اور امن کے وعدے سے بھرپور ہو۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ حوالے بائبل مقدس میں سے اور ریفرنس کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ خدا اسرائیلیوں کو کب، کہاں اور کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا رہا، تاکہ جو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اس سرزمین پر پہنچا دے۔ ابراہیم سے وعدہ پیدائش 12:1-3 آیت میں ابراہیم سے خدا کے وعدے سے شروع ہوتی ہے، جہاں خدا ابراہیم کو بتاتا ہے کہ وہ اسے ایک عظیم قوم بنائے گا اور اس کے ذریعے تمام قوموں کو برکت دے گا۔ مصر سے خروج۔ خروج کی کتاب اسرائیلیوں کے مصر میں غلامی سے ان کی آزادی اور وعدہ شدہ سرزمین تک کے سفر کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ اس میں موسیٰ کے معجزات، مصر پر تعاون اور بحر احمر کو عبور کرنا شامل ہے۔ خروج پہلا باب اور اس کی 15 آیت۔ کنعان کی فتح۔ یشوع کی کتاب میں بنی اسرائیل کی کنعان وعدہ شدہ سرزمین پر فتح کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ یشوع پہلا باب اور اس کی 12 آیت مختلف کنعانی قبائل پر لڑائیوں اور فتوحات کو بیان کرتا ہے۔ ساؤل، داؤد اور سلیمان کی حکومتیں، سیموئل اور سلاطین کی کتابیں اسرائیل کی متحدہ بادشاہت کی تاریخ کو بیان کرتی ہے۔ اس میں ساؤل، داؤد اور سلیمان کی حکومتیں شامل ہیں۔ ان کی فوجی کامیابیوں کو نمایاں کرنا، یروشلم کو دارالحکومت کے طور پر قیام اور پہلی ہیکل کی تعمیر، دوسرا سیموئل 5 اور 8، پہلا سلاطین 1 اور 11۔ تقسیم اور جلاوطنی۔ سلیمان بادشاہ کے دور حکومت کے بعد سلطنت اسرائیل کی شمالی ریاست اور جنوبی ریاست یہودا میں تقسیم ہو گئی۔ سلاطین اور تاریخ کی کتابوں میں ان بادشاہتوں کی تاریخ درج ہے، جن میں بادشاہوں کے زوال، بت پرستی اور نافرمانیاں شامل ہیں۔ اسرائیل کی شمالی سلطنت 722 قبل مسیح، دوسرا سلاطین 17 باب میں اشوریوں کہا جا سکتا ہے فلسطینیوں کے قبضے میں آ گئی، جبکہ جنوبی ریاست یہودا پر بابلیوں نے 586 قبل مسیح دوسرا سلاطین 25 باب میں قبضہ کر لیا۔ جلاوطنی سے واپسی۔ بابل کی جلاوطنی کے بعد کچھ اسرائیلی زمین پر واپس آئے اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا۔ عزرا اور نہمیہ کی کتابیں یروشلم اور ہیکل کی واپسی اور تعمیر نو کو بیان کرتی ہیں۔ عزرا 1 اور 6، نہمیہ 1 اور 13۔ یہ حوالہ جات اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک بائبلی فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ بائبل بنیادی طور پر ان واقعات کی مذہبی اور روحانی اہمیت پر توجہ مرکوز کرواتی ہے۔ دنیا اور ہسٹورین کیا کہتے ہیں، اس سے خدا کے منصوبے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا کا منصوبہ اپنے مقررہ وقت پر مکمل ہونا ہے اور ہم سب کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے اور مجھے اور دیکھنے اور سننے والوں کو کلام خدا کی اور سمجھ دے۔ آمین۔